بخاری شریف سے منتخب 1000 احادیث کا دوسرا والیوم پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 26۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں ڈرا کر نفرت پیدا نہ کرو۔ حدیث نمبر 27۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو جس کی بھلائی منظور ہوتی ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، اور دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی، دشمنوں سے اس کو کچھ نقصان نہ پہنچے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی قیامت آئے گی۔ حدیث نمبر 28۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کی عادتوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو علم دین سکھاتا ہو۔ حدیث نمبر 29۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میرے نام سے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ حدیث نمبر 30۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، میرے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ امام صاحب نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، تم ایسی سختی اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو۔ دیکھو، جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ ہلکی اور مختصر کرے، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار اور کمزور بھی ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 31۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا، سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں ایسا ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ حکم ہوا، ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو، جہاں وہ گم ہو جائے وہیں اس کا ٹھکانہ ہے۔ پورا واقعہ جاننے کے لیے سورہ الکہف کی آیت نمبر 60 سے 82 تک پڑھیں۔ حدیث نمبر 32۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو میں ایک ایک بار اعضاء کا دھونا فرض ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار بھی وضو کے اعضاء کو دھویا ہے، اور 3 بار بھی، لیکن 3 بار سے زیادہ نہیں دھویا۔ حدیث نمبر 33۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نماز میں حدث ہو جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ دوبارہ وضو نہ کرے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، حدث کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ہوا خارج ہونے کو حدث کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 34۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے، وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں، ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ اب تم میں سے جو کوئی اپنی چمک اور سفیدی بڑھانا چاہے وہ بڑھا لے۔ حدیث نمبر 35۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جس کو نماز میں یہ شبہ ہوتا تھا کہ اسے حدث ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ نماز کو نامکمل نہ چھوڑے جب تک کہ حدث کی آواز نہ سن لے یا بدبو نہ آئے۔ حدیث نمبر 36۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی، دودھ یا شربت پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب کوئی بیت الخلاء میں جائے تو اپنے خاص عضو یعنی اپنی شرمگاہ کو دایاں ہاتھ نہ لگائے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ حدیث نمبر 37۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی کا برتن منگوایا۔ پہلے اپنی دونوں ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا، کلی کی اور ناک صاف کی، پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 3 بار دھوئے، پھر ایک بار سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے، پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں تحت الوضو کے پڑھے اور دل میں کوئی خیال نہ لائے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 38۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی وضو کرے تو چاہیے کہ وہ اپنی ناک میں پانی ڈالے، پھر اس کو صاف کرے، اور جو کوئی مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرے تو وہ پاک ڈھیلوں کو استعمال کرے، اور جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے جاگے تو وہ اپنے ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، اس وجہ سے کہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ جسم کے کس حصے پر لگا ہے۔ حدیث نمبر 39۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر کچھ دیر بعد آپ ہم سے ایسے وقت میں آ ملے جب عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا اور ہم جلدی کی وجہ سے پاؤں پر مسح کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے بلند آواز میں 3 بار خبردار کیا، دیکھو دوزخ کی آگ سے ایڑیوں کی خرابی ہوگی۔ حدیث نمبر 40۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی شروعات کو پسند فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 41۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم نے آپ کے لیے پانی رکھا، آپ نے وضو کیا اور 3 بار اپنا منہ دھویا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 2 بار دھوئے اور پورے سر کا مسح اس طرح کیا کہ ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے اور پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ حدیث نمبر 42۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو 1 سے لے کر 5 سا تک پانی استعمال کرتے اور 1 مد تقریباً 2.5 پاؤ پانی سے وضو کرتے تھے۔ سا کا مطلب ہے 2.5 لیٹر پانی۔ حدیث نمبر 43۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سفر غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ وضو کر رہے تھے،
میں جھکا کہ آپ کے موزے اتار دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، میں نے ان کو وضو کے ساتھ پہنا تھا۔ پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ حدیث نمبر 44۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کی احتیاط نہیں برتتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کے درخت کی ہری شاخ لی، اس کو درمیان میں سے چیر کر 2 کر ڈالا اور دونوں قبروں پر ایک ایک حصہ لگا دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا شاید ان کے خشک ہونے تک ان کے عذاب میں کمی ہو جائے۔ حدیث نمبر 45۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک دیہاتی کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگوں نے اسے پکڑنا چاہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول بہا دو، کیونکہ تم لوگ آسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہیں سختی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ حدیث نمبر 46۔ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئی جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تو اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوا کر اس پر ڈال دیا لیکن اسے دھویا نہیں۔ حدیث نمبر 47۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا بتائیے ہم میں سے اگر کسی عورت کے کپڑے میں حیض یعنی ماہواری کا خون لگ جائے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اسے کھرچ ڈالے، پھر پانی ڈال کر رگڑیں اور صاف کر کے انہی کپڑوں میں نماز پڑھیں۔ حدیث نمبر 48۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھا آپ مسواک کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 49۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نیند سے اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ حدیث نمبر 50۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو پہلے نماز جیسا وضو کرو اور پھر اپنے دائیں پہلو پر بیٹھ کر یہ دعا پڑھو۔ دعا کا ترجمہ اس طرح ہے اے اللہ آپ کے ثواب کے شوق میں اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا اور آپ کو اپنا مددگار بنا لیا ہے۔ آپ سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں مگر آپ کے ہی پاس۔ اے اللہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے اتاری ہے اور آپ کے اس نبی پر یقین کیا جسے آپ نے بھیجا ہے۔ اب اگر دعا پڑھنے والا اسی رات میں مر جائے تو فطرت اسلام پر مرو گے۔ ساتھ ہی یہ دعائیہ کلمات سب باتوں سے فارغ ہو کر پڑھو۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے یہ کلمات آپ کے سامنے دہرائے۔